السلام علیکم، میں رہبر سیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام انسانیت 72۔ سفیر حسینی کا ماتم اکبرپور کے میران پور میں کے شاہی امام بارگاہ میں مجلسوں کا دور چل رہا ہے۔ تیسرے اور آخری دن علی جناب مولانا گلزار جعفری صاحب تارا گڑھ اجمیر، حیدرآباد صاحب کے علاوہ مولانا عادل صاحب، مولانا علی رضوان صاحب نے مجلس کو خطاب فرمایا۔ اس کے علاوہ انجمن اکبریہ رجسٹرڈ کے ممبران نے نوحہ خوانی و سینہ زنی بھی کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام انسانیت 72 اور ہم چاہتے ہیں، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ آپ کی مدد سے ہی ہمارا یہ چینل آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے پوری طرح سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اب آپ دیکھیں امام بارگاہ اکبرپور میں کس پہ کرم نہیں میرے رسول پاک کا، کس پہ کرم نہیں میرے رسول پاک کا، کس پہ کرم نہیں۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بلا شک کہ ہم نہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بلا شک کہ ہم نہیں۔ ذکر غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں، ذکر غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں، اسباب خلد ان کے لیے ایک دم نہیں، اسباب خلد ان کے لیے ایک دم نہیں۔ اب یہاں سے شعر دیکھیے گا زاہد بھائی۔ اسباب خلد ان کے لیے ایک دم نہیں، ارے دروازے جناب لکھا ہے یہ صاف صاف، دروازے جناب لکھا ہے یہ صاف صاف، بے حب اہل بیت کے باغ یرم نہیں، بے حب اہل بیت کے باغ یرم نہیں۔ اور یہ بھی شعر فرش ہزار کے حوالے سے، بیٹھا جو آ کے مجلس سرور کے فرش پر، بیٹھا جو آ کے مجلس سرور کے فرش پر، اس کو لگا کہ یہ جگہ جنت سے کم نہیں، اس کو لگا کہ یہ جگہ جنت سے کم نہیں۔ راہب کو پھل فرشتے کو پروین کو دوام، راہب کو پھل فرشتے کو پروین
ابن علی کے جیسا کسی کا کرم نہیں، ابن علی کے جیسا کسی کا کرم نہیں، کرب و بلا میں دیکھنا بیعت کا حوصلہ۔ اعلان کیا، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ جناب موسیٰ نے ہمارے لیے اتنی مشقتیں کی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ جناب نوح نے جواب دیا ہم کو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو خدا کے پاس ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا ہمارا اجر تو خدا کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی شریعت جناب عیسیٰ تک، عیسیٰ کے آنے کے بعد یہ شریعت ختم ہو جائے گی، لہذا موسیٰ کو بھی فکر نہیں تھی کہ شریعت محفوظ رہے یا نہ محفوظ رہے۔ اب آئیے جناب عیسیٰ آ گئے۔ جناب عیسیٰ نے بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، ان کے لیے آپ نے مردوں کو حیات دی، مریضوں کو شفا دی، مسلسل ان کی ہدایت کرتے رہے۔ قوم نے اجر دینا چاہا، آپ نے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو معلوم ہے کہ ہماری شریعت پیغمبر آخر تک ہے، نبی آخر الزمان آ جائیں گے تو ہماری شریعت ختم ہو جائے گی۔ اب آئیے جتنے انبیاء ہیں، یعنی نوح سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک جو صاحبان شریعت ہیں، ان تمام انبیاء کی شریعت کی ایکسپائری ڈیٹ طے کر دی گئی تھی۔ نوح کی ایکسپائری ڈیٹ ابراہیم تک، شریعت ابراہیم کی ایکسپائری ڈیٹ شریعت موسیٰ تک، شریعت موسیٰ کی ایکسپائری ڈیٹ شریعت عیسیٰ تک، اور شریعت عیسیٰ کی ایکسپائری ڈیٹ شریعت پیغمبر تک۔ اب شریعت پیغمبر کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اس کو قیامت تک چلنا ہے۔ اور کیوں؟ آپ دیکھیں اس دور میں کوئی یہ کہے کہ ہم 4 قانون تو جناب نوح کی شریعت کا مانیں گے، اور 4 قانون جناب ابراہیم کی شریعت کا، 3 جناب موسیٰ کا اور 3 جناب عیسیٰ کا، اور باقی شریعت پیغمبر کا، کیا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ کیوں نہیں سمجھا جائے گا؟ اس لیے کہ جو قانون اس نے شامل کیا ہے وہ بھی تو خدا ہی کا بنایا ہوا تھا نا، بندوں کا بنایا ہوا نہیں تھا۔ کیونکہ وہ قانون منسوخ ہو چکا ہے، یعنی ان کی ڈیٹ ایکسپائر کر گئی ہے، لہذا اب اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں آپ دوا لینے تو پہلے ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ دوا تو وہی ہے نا، کہ نہیں اب اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دکاندار بھی چالاک تھا، اس نے کہا کہ لاؤ ہم نئی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، اب تو لے لیجیے، ایکسپائری ڈیٹ بڑھ گئی، کہا ہم آپ کے جال میں نہیں آنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ایکسپائری ڈیٹ طے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہ ایکسپائری ڈیٹ کون طے کرتا ہے؟ کہ جو دوا کو بناتا ہے وہی طے کرے گا۔ اب یہ شریعتیں ہیں تو کب تک چلیں گی؟ اس کے وقت کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خدا طے کرے گا کب یہ ایکسپائر ہو جائیں گی، کب تک عمل کرنا کارآمد ہے اور کب تک عمل کرنا کارآمد نہیں ہے۔ اب عزیزو یہیں پر آ کر کے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ باقی انبیاء نے اجر رسالت قبول نہیں کیا، اور نہ خدا نے ان سے کہلوایا کہ امت تم کو اجر دینا چاہتی ہے تو ان سے کہو کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ پیغمبر باقی انبیاء کے پاس آیت نہیں نازل ہوئی، نہ ان سے کہا گیا اب پیغمبر کے پاس جب امت اجر لے کر کے آئی تو آیت نازل ہوئے، قل
کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت کرو. یہ سوال محبت اہل بیت در حقیقت شریعت پیغمبر کی حفاظت کا اعلان ہے کہ پیغمبر کی شریعت کی حفاظت ہوتی رہے. اب یہیں پر ایک بات اور، آیت یہ کیوں نہیں نازل نام سے جانا جاتا ہے، خطوط کا ترجمہ مکتوبات سے ہی میں نے کر کے آپ کے حوالے کیا، ٹھیک ہے. مکتوبات کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی تعداد ہے 79، یعنی 1 کم 80. دیکھیے چلانا مقصد نہیں ہے، ورنہ میں اس ڈوبتے ہوئے سورج کو آپ کے عقیدے پر گواہ بنا دیتا کہ مولا نے 1 کم 80 خط اس دور میں لکھا ہے کہ جس دور کا نبی اپنی امت سے قلم مانگ رہا تھا اور امت قلم دینے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ کو بتا دوں جناب، 40ویں کی مجلس پڑھنا اور ہے، اور سالانہ جو مجلسیں اللہ اسے باقی رکھے، ورنہ اب ہندوستان میں زیادہ تر سالانہ مجلسیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. لیکن ہماری قوم کا عالم ہی یہ ہے کہ معاملہ یا کام جوش کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور مایوسی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ ان مجلسوں کو سلامت رکھے. تو سالانہ مجلسوں کا مرحلہ بالکل الگ ہے. 40ویں میں مجمع 2 طریقے سے داد دیتا ہے. ایک تو مولا کی محبت میں بھی داد دیتا ہے، دوسرے بانی مجلس کو یہ بھی دکھانا رہتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں. بانی مجلس کو یہ بھی دکھانا رہتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں. مگر سالانہ مجلسوں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ واقعی بیدار ہیں، شہزادی آپ کو اس کا اجر عنایت فرمائے. واقعی میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں. تو مولا نے 1 کم 80 خط لکھا، وہ بھی آج پائے جاتے ہیں. اس کے بعد تیسرا پارٹ، تیسرا حصہ، کتاب الگ نہیں ہے، بار بار یہ فقرہ دہرا رہا ہوں، جس میں مولا نے چھوٹے چھوٹے فقرے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کے لیے اس شرط کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ پورا سمندر کوزے میں آ جائے، نہ سمندر چھوٹا ہونے پائے نہ کوزہ بڑا ہونے پائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اصلاح کے نام پر مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو صرف 10 سے 15 منٹ اس لیے بھی میں نے اس زاویے سے آپ کے حوالے کرنا چاہا. ہوتا نہیں کہ بہت سے لوگ کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں میں کہاں سے بلا لیا تھا. چونکہ یوپی میں پڑھ رہا ہوں لہذا زبان بہار کی استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ کھینی پہ بھی مہنگے تھے. توجہ چاہتا ہوں، لہذا یہ 10 منٹ میں نے واقعی فضائل مولا کے نام پر آپ کا لے لیا. تو تیسرا مرحلہ کلمات قصار، جسے حکم بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 480. آپ ابھی نہج البلاغہ موبائل میں سرچ کر کے دیکھ لیجئے. 4 میں 3 معصوم ہے کہ نہیں؟ 3. اب بتاؤ 3 معصوموں کی صحبت میں رہ کے بھی اگر کوئی قاتل ہو جائے، 3 معصوموں کی صحبت میں رہ کے بھی کہ صحبت بگاڑتی نہیں، بس میں پیغمبر میں رہنے والے بگڑ جاتے ہیں. معصوم کی صحبت میں رہنے والا بھی بگڑ جاتا. تو صحبتیں بناتی بھی ہیں بگاڑتے بھی ہیں، مگر یہاں صحبت کا کون سا اثر ہوا؟ معصوم کی صحبت نے تو نہیں بگاڑا. پھر کیا ہوا؟ سنے وقت کھانے والے، حرام کی دولتیں سمیٹنے والے، حرام کھانے والے، بے ایمانیاں کرنے والے. یاد رکھیے گا، ایمان کی علامت یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے،
سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، اول وقت اذان و نماز پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، مجلس میں رو رہا ہے، تبرک بانٹ رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، خبردار یہ کوئی بھی علامت ایمان کی نہیں ہے۔ علامت ایمان یہ ہے کہ دیکھو بازار میں تولتا ہے تو جھول تو نہیں ہے، معاملات میں بے ایمان تو نہیں ہے، کسی کا پیسہ لوٹ کے تو نہیں بیٹھا ہے، قرض داروں کو رلا تو نہیں رہا ہے، حرام خوری تو نہیں کر رہا ہے، عبادتوں کی کثرت سے ایمان نہیں سمجھ میں آتا، معاملات کی پابندی سے ایمان سمجھ میں آتا، معاملات کی پابندی سے ایمان سمجھ میں آتا کہ معاملات میں کتنا پابند ہے۔ یہ دیکھیے، میں ایک جملہ کہہ کے بات کو اپنے آخری مرحلے پہ لے کے جاؤں۔ 3 معصوم ہیں، چوتھا قاتل بن گیا، کیوں؟ کہ خدا نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے کھانا نہیں، کھانے کے لیے منع نہیں کیا، قریب جانے کے لیے۔ ایک ذاکر نے بہت خوبصورت بات کہی، قریب جانے کے لیے منع کیا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں۔ لیکن پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھل کھانے سے گناہ کیا، پھل کھانے سے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر خدا نے منع کیا پھر بھی چلے گئے تو نتیجے کی شکل میں قابل آ گیا۔ اب بتاؤ، اگر کوئی جنت جیسے ماحول میں رہ کے بھی ایک چھوٹی سی ممانعت پر عمل کر لے، ایک دانہ اگر قاتل کو جنم دیتا ہے تو پورا امام باڑہ کھانے کے بعد کیسی نسل پیدا ہوگی؟ حضرت آل محمد پہ توازے بلند سلوات۔ پوری وقت کی دولت کھانے کے بعد، پورے امام باڑے، پورے مدرسے، پوری مسجدیں، پوری انجمنیں کھا جانے کے بعد، سارا حساب لوٹ لینے کے بعد، ساری خیانتیں کرنے کے بعد، بے ایمانیاں کرنے کے بعد، یاد رکھیے گا لذتیں آپ لے رہے ہیں مگر نتیجے میں نسل کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ اگر آدم ہلکی سی ممانعت کے نتیجے میں ایسا فرد آ سکتا ہے جسے عصمتوں کا ماحول بھی نہ سدھار سکا، تو سوچو غذا کا اثر اگر عصمتوں کے ماحول میں بھی سدھرنے کے لائق نہیں ہے تو یہ غذا، حرام غذا کا اثر بتاؤ معصیت کاروں کے ماحول میں کیسے سدھرے گا؟ اس لیے بچیے حرام سے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، بھوکے رہ جائیے، غریب رہ جائیے، مگر حرام کی دولت سے کہیں بہتر ہیں وہ فاقے، حرام کی دولت سے کہیں بہتر ہے وہ غربتیں، حرام کے مرغ و مسلم سے کہیں بہتر ہے وہ سوکھی روٹیاں جو میسر ہو انسان کو۔ لہذا حرام جب دلوں میں اتر جائے تو پھر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، پھر واعظ کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے جیسے گناہگاروں کی بات نہیں ہے۔ عصمت کا نمائندہ، فرزند رسول، فرزند علی و زہرا، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر خطبہ دے رہا ہے۔ روایت کہتی ہے خطبے کا اثر دہاڑے مار کے مجمع رو رہا ہے۔ حسین فرما میں ابن رسول اللہ ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں۔